لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین اپنے سوالات کو کمنٹس میں، اپنے معاملات کو، خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات، معاملات، خوابوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے بہت اہم سوال کیا ہے کسی عورت کے انتقال اور ان کے کفن دفن کے تعلق سے۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے میں وہ سوال آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شادی شدہ عورت کا انتقال ہو جائے تو اسے کفن کہاں کا دیا جائے، مطلب اس کے شوہر کے گھر کا یا پھر اس کے مائکے کا؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اس کے مائکے یعنی جہاں اس کے ماں باپ تھے، جہاں وہ پلی بڑی ہے، وہیں کا کفن دیا جائے۔ بتائیے صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ یعنی شادی شدہ عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد اب یہ کہ اس کے کفن کا جو خرچہ ہے، کفن کا جو پیسہ ہے، اس کے خریدنے میں جو خرچہ ہوگا، وہ خرچہ کس کے پیسے سے ادا کیا جائے؟ یعنی کون اس کا خرچہ اٹھائے، شوہر یا پھر اس عورت کے والد؟ کون؟ یعنی کچھ لوگ ایسے غلط فہمی کے شکار ہیں کہ عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن کا خرچہ اس کے مائکے والے اٹھائیں، جہاں وہ پیدا ہوئی، جہاں پلی بڑی، جہاں ان کے والد رہتے ہیں، وہاں یعنی وہ لوگ خرچہ اٹھائیں۔ کیا صحیح ہے، شوہر خرچہ اٹھائے یا اس کے والد خرچہ اٹھائے؟ اس پر فقہاء کرام نے کیا فرمایا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمے ہے جس کے ذمے زندگی میں نفقہ تھا۔ مسئلہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ جوہرہ میں بھی ہے اور در مختار میں بھی ہے، بار شریعت میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جن کا انتقال ہوا، انتقال ہونے والے نے اگر مال نہیں چھوڑا، اگر انہوں نے مال نہیں چھوڑا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کفن کس کے پیسے سے دیا جائے گا؟ لکھا ہے کہ کفن اس کے ذمے ہے جس کے ذمے زندگی میں ان کا نفقہ تھا، حیات میں ان کا خرچہ جو اٹھاتے تھے، ان کی زندگی میں ان کے خرچے کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر تھا، وہی بندہ اس کے انتقال کے بعد ان کے کفن کا انتظام کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں جن پر نفقہ واجب ہو جاتا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن پر نفقہ واجب ہو، مگر اگر یا پھر ہے کوئی ایسا بندہ ہے جن پر نفقہ ہے لیکن وہ نادار ہے، ان کے پاس خرچہ اٹھانے کی استطاعت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ان کے پاس، تو پھر بیت المال سے دیا جائے گا۔ اور بیت المال بھی وہاں نہ ہو، جیسے یہاں ہندوستان میں بیت المال کے معاملات نہیں ہیں، تو وہاں پھر مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہوگا، یعنی جو مسلمان ہیں اس علاقے کے، ان پر فرض ہوگا کہ وہ کفن کا خرچہ اٹھائیں۔ اگر معلوم تھا اور نہ دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اگر معلوم تھا کہ کسی کی میت ہوئی ہے اور ان کے یہاں کفن کے خرچہ اٹھانے کی استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے اگر مدد نہیں کی تو اس علاقے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے تو ایک کپڑے کی قدر اور لوگوں سے سوال کریں، یعنی اگر مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایک کپڑے کی قدر دوسرے لوگوں سے سوال کر کے ایک کپڑا کم سے کم لے کر کے ان کو کفن دے کر کے دفن کر دیں گے۔ اچھا، یہ تو میت کے تعلق سے ایک مسئلہ ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے۔ عورت نے اگرچہ مال چھوڑا تو اس کا کفن تب بھی شوہر کے ذمے ہے۔ جی ہاں، اگر عورت کا انتقال ہو گیا اور عورت نے مال چھوڑی، انہوں نے اپنی دولت، اپنی خاص جو اپنی دولت ہے وہ ان کے پاس تھی اور اتنی ہے کہ وہ ان کے پیسے سے ان کا کفن دفن ہو سکتا ہے، پھر بھی اس عورت کے انتقال کے بعد اس کے جو کفن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے شوہر کے ذمے ہے، کیونکہ نفقہ بھی شوہر کے ذمے میں تھا نا۔ ان کے حیات میں ان کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ ایسی بات ہے، جب شادی شدہ عورت ہے، حیات سے تھی تو ماں باپ تو خرچہ نہیں اٹھاتے تھے نا، باپ کہاں کا خرچہ اٹھاتا تھا؟ شادی کے بعد شوہر کے ذمے تھا ان کا خرچہ، تو شوہر کے ذمے چونکہ ان کا خرچہ تھا تو اب ان کے انتقال کے بعد ان کے کفن کی ذمہ داری بھی ان کے شوہر کی ہی ہے۔ جی ہاں، یہی صحیح ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر ہی ان کا خرچہ اٹھائے گا۔ وہیں باقی سامان تجہیز مثلا خوشبو اور غسال اور لے جانے والوں کی اجرت اور دفن کے مصارف، سب میں شرعی مقدار مراد ہے۔
ہے نا. عورت اچھا یہ آپ نے توجہ سے سن لیا کہ عورت نے اگر مال نہ چھوڑا تو اس کا کفن شوہر کے ذمے ہے، بشرطے کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا ہے. اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں ہے. اگر عورت کا نہیں بلکہ شوہر کا انتقال ہوا تو پھر اس کے کفن دفن کی ذمہ داری شوہر پر، ان کی بیوی پر نہیں ہے، واجب نہیں ہے. کرے تو کر سکتی ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کے کفن کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے. شوہر ذمہ دار ہیں کہ ان کے کفن کا خرچہ اٹھائے، دفن کا خرچہ اٹھائے، اور غسال اگر کرائے پہ لانا پڑتا ہے تو اس کا خرچہ اٹھائے، قبر کھودنے والے اگر مزدوری میں آتے ہیں تو ان کا خرچہ اٹھائے، اور اس طرح کے دیگر جو خرچے ہوتے ہیں کفن دفن میں، وہ سارے خرچے اٹھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ شوہر پر ہے. تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، وہ غلطی پر ہیں. جب تک شریعت کا مسئلہ معلوم نہ ہو بلا وجہ نہیں بولنا چاہیے. علماء کرام سے جب تک کوئی مسئلہ سن نہ لیے ہوں تب تک بیان نہیں کرنی چاہیے. اپنی زبان، اپنے خیال سے گڑھ کر کے، اپنے ذہن سے گڑھ کر کے کوئی بات بتا دینا اور کہنا کہ ایسا شریعت کہتی ہے، یہ بہت نہایت سنگین جرم ہے. ایسی باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے. اگر شادی شدہ عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کفن کا ذمہ جو ہے وہ شوہر پر ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.